السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی معاشرے میں بیٹی کے رشتے کے لیے ہم انسانوں نے چند معیار مقرر کر رکھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے باعث ہماری بیٹی سکھی رہے گی، لیکن لازمی نہیں کہ ایسا ہو۔ ہم انسانوں کے مقرر کردہ معیارات میں ہماری ذاتی پسند و ناپسند، ہمارے مفادات، ہمارے رسم و رواج اور دیکھا دیکھی کے عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کی جا رہی ہے، اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹی کے رشتے کے لیے فرد کے معیار کا تعین کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد سے مہتاب صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اپنی بچی کے رشتے کے انتخاب کے حوالے سے پریشانی رہتی ہے کہ کس قسم کے فرد کا انتخاب کیا جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کیجیے۔ محترم مہتاب صاحب، اسلام ایک نیک اور صالح اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور اسلامی معاشرے کا بنیادی یونٹ خاندان ہے۔ اس لیے اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ رشتے کے انتخاب میں، رشتے کے چناؤ میں ایسے مردوں اور عورتوں کو ترجیح دی جائے جو مسلمان ہوں، دیندار ہوں، شریف ہوں، عفت اور پاک دامنی کے اوصاف سے متصف ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، لا تزوج النساء لحسنہن، عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن ان کو متکبر بنا دے۔ پھر فرمایا ولا تزوجوہن لاموالہن، اور محض ان کے مال کی وجہ سے بھی ان سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو سرکش بنا دے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَكِن تُزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، دین کی بنیاد پر تم ان سے شادی کرو۔ تو یہ بڑی اہم بات اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ عام طور پر اس معاملے کے اندر حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے اور معاشی اور سماجی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ جس وقت تک کوئی لڑکا برسر روزگار نہ ہو، اس کی معاشی حیثیت اچھی نہ ہو، اس وقت تک اس کو رشتہ نہیں دیا جاتا، اور بچی کے والدین جو ہے پریشان بھی رہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ پریشانی ایک فطری چیز بھی ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک وصف ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر اگر موجود ہو تو ایسی صورت میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور رشتے کے انتخاب کے اندر کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ظاہر والدین کے سامنے اپنی اولاد جو ہے ان کے ساتھ جو خیرخواہی ہوتی ہے اس کو وہ ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی بچی جو ہے وہ بہتر مستقبل کے اندر زندگی گزار سکے، اچھے معیار کے اندر زندگی گزار سکے۔ ظاہر ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ جو فطری محبت ہوتی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دیندار شخص مل جاتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا شخص ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں اس بات کو ترجیح دینی چاہیے کہ باقی جو معاملات ہیں، اگر اس کے پاس فوری طور پر روزگار کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی معاشی حالت بہتر نہیں ہے، نکاح کا بنیادی مقصد عفت اور پاک دامنی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بنیاد پر اس فقر کو، تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی معاشی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو بہتر بھی بنا دیتا ہے۔ بہت سی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں نکاح کی اہمیت صرف ایک تمدنی یا معاشرتی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد طہارت اخلاق، اسلامی تہذیب کا فروغ اور صالح معاشرے کا قیام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دینداری کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اس میں سماجی حیثیت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص اس کے جوڑ کا ہے یا نہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ اگر فرق ہو تو نباہ ممکن نہیں ہوتا۔ شریعت نے ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لہٰذا جن دو افراد کا جوڑ
ملایا جا رہا ہے وہاں دونوں میں یہ مناسبت دیکھی جائے کہ کوئی بہت زیادہ معاشی تفاوت، سماجی تفاوت یا فرق تو نہیں ہے، ان کے درمیان اخلاق، دین، معاشرتی طور طریقے، معاشرتی عزت، مال و دولت میں مناسبت کس حد تک ہے، جتنا زیادہ دونوں کے درمیان مماثلت ہوگی اور ان صفات کو ملحوظ رکھا جائے گا، اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے ان دونوں کے درمیان نباہ کی مواقع ہوں گے۔ لیکن جتنا زیادہ اونچ نیچ زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ نباہ کے مواقع جو ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے۔ اس طریقے کے مطابق اگر دو جوڑے آپس میں ملیں گے تو ان میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور اچھے انداز میں زندگی بسر کرنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ مل جاتا ہے اور اچھے رشتے کے اندر ظاہر ہے سب سے بڑی پہچان جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص دیندار ہے، قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل معاشرے کے اندر بالعموم ایسے افراد بہت کم ملتے ہیں جن کا رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتا ہے، دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عفت اور پاک دامنی سے متصف ہوتے ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی پاک باز نوجوان مل جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑا انعام ہے اور احسان ہے۔ باقی حالات کے اندر اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو اس تھوڑے بہت فرق کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ترجیح اس کی دینداری ہونی چاہیے، عفت اور پاک دامنی ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اس طرح کے اوصاف سے متصف جو کوئی نوجوان ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ رشتے کے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے انسان کی مدد ضرور کرتی ہے جو اس طرح کے حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے اور اس سے بہتر انتخاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی مدد بھی کرے گا، اور ایسے والدین جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ پاک دامن رہے، عفت اور پاک دامنی کا ہر وقت ان کو فکر مند بھی رہتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر آج کے اس ماحول کے اندر جہاں پر اس طرح کے مواقع بہت زیادہ ہیں کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکے۔ اپنی اولاد کے حوالے سے والدین کے لیے عزت کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے دین پر بھی حرف آتا ہے، عزت پر بھی حرف آتا ہے، اس لیے اس طرح کا اگر کوئی موقع مل جاتا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی پریشانیوں سے نجات کی توفیق عطا فرمائے۔